السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ آج ہم صناعی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان میں چند ایک صنعتیں جو کہ صنعت تضاد، صنعت تکرار، تجنیس اور تلمیح کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع۔ صنائع: صنعت تکرار، لفظی مطلب بار بار کہنا، دہرانا۔ تعریف: الفاظ کے مکرر یعنی بار بار استعمال کرنے کو صنعت تکرار کہتے ہیں۔ مثلاً صحرا صحرا، دریا دریا، کیسی کیسی بجلی کڑکی، کیسا کیسا بادل گرجا، کفر کے ہر طوفان کو روکا ہر غازی نے پربت بن کر۔ اب اس بند میں کون سے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں؟ صحرا صحرا، دریا دریا، کیسی کیسی، کیسا کیسا۔ لفظوں کی یہ تکرار صنعت تکرار کہلاتی ہے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ کون کون سے الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں؟ کیا کیا، کیسے کیسے۔ لفظوں کی یہ تکرار صنعت تکرار کہلاتی ہے۔ ان آنکھوں نے کیا کیا تماشا نہ دیکھا، حقیقت میں جو دیکھنا تھا نہ دیکھا۔ کیا کیا، لفظوں کی یہ تکرار صنعت تکرار ہے۔ صنعت تضاد، لفظی مطلب ضد، مخالف، الٹا، برعکس۔ تعریف: نظم یا نثر میں استعمال ہونے والی ایسی صنعت جس میں ایسے الفاظ جمع کیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، یعنی متضاد الفاظ۔ مثلاً تھی دشت کربلا کی زمیں، رشک آسماں، تھا دور دور تک شب مہتاب کا سماں۔ کون سے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ زمین، آسمان۔ لفظوں میں یہ تضاد صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا ظاہر و باطن بھی تو ہے۔ کون سے متضاد الفاظ ہیں؟ اول، آخر، ظاہر، باطن، صنعت تضاد۔ آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا۔ متضاد الفاظ آغاز، انجام، صنعت تضاد۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ دیکھا نہ دیکھا، صنعت تضاد۔ تلمیح، لفظی مطلب کسی قصے کی طرف اشارہ، سرسری نگاہ ڈالنا۔ اصطلاحی مطلب نظم و نثر میں چند لفظوں کے ذریعے کسی مذہبی، افسانوی یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرح میرے دکھوں کا بھی کوئی مداوع کرے تو ابن مریم اس شعر میں تلمیح ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کوہ طور سے کیا مراد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوہ طور سے حضرت موسیٰ کا واقعہ ذہن میں آتا ہے تو کوہ طور تلمیح ہے۔ اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ جام جم سے کیا مراد ہے؟ جمشید کا پیالہ۔ جام جم سے جمشید کے پیالے کا واقعہ ذہن میں آتا ہے تو جام جم تلمیح ہے۔ تجنیس، لفظی مطلب ہم جنس ہونا، مطابقت ہونا۔ اصطلاحی مطلب ایسی صنعت ہے جس میں دو لفظ شکل میں مشابہ ہوں
لیکن معنی میں مختلف ہوں، یعنی شکل ایک ہو اور فرق معنی میں ہو۔ مثلا میں نے ایسی مار لگائی کہ مار ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اب اس جملے میں مار کا لفظ دو بار استعمال ہوا ہے۔ پہلے مار کا مطلب مارنا اور دوسرے مار کا مطلب سانپ۔ ایک وقت میں ایک ہی لفظ کے دو مطلب صنعت تجنیس ہے۔ باز اپنی اونچی اڑان سے باز نہ آیا۔ پہلے باز کا مطلب پرندہ اور دوسرے باز کا مطلب نہ رکنا، تو باز کا لفظ صنعت تجنیس ہے۔ یہ اقبال کا اقبال ہے کہ دنیا آج بھی اس کا نام عزت سے لیتی ہے۔ پہلے اقبال کا مطلب شاعر علامہ اقبال اور دوسرے اقبال کا مطلب خوش قسمتی شان و شوکت۔ اب ایک ہی لفظ کے دو مطلب، یہ صنعت تجنیس ہے۔ ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اب ایک شعر میں ایک ہی لفظ دو بار استعمال ہوا ہے اور دونوں بار اس کے الگ مطلب۔ پہلی بات کا مطلب معاملہ اور دوسری بات کا مطلب گفتگو، تو بات کا لفظ تجنیس ہے۔ کل آؤ گے تو کل دکھائیں گے، ایک ہی جملے میں کل کا لفظ دو بار استعمال ہوا ہے۔ کل آنے والا وقت اور دوسرا کل مشین پرزہ، تو کل کا لفظ صنعت تجنیس ہے۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ماں سوا کیا جو میر کہے، آگاہ سارے اس سے ہیں آگاہ، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تجنیس۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تکرار۔ زمین پر پڑا ہے، اس جملے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تجنیس۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تلمیح۔ عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، آقا کو غلام پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تضاد۔ اس کی پتلی پتلی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تکرار۔ شکریہ۔